بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح مسلم جلد 2 حدیث نمبر 1509، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قال مثل الغنج ظلم وَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيءٍ فَلْيَتْبَعْ۔ مالدار کا ٹال مٹول کرنا ظلم ہے، اور جب تمہارا قرض کسی مالدار کے حوالے کر دیا جائے تو اسی کا پیچھا کرنا چاہیے۔ آج کا ٹاپک ہے چالاک مخلوق۔ اس میں ایک لڑکا ہوتا ہے علی، اس کے بابا سے بولتے ہیں کہ بیٹا تم اپنا قرض کب لوٹاؤ گے؟ تو وہ بولتا ہے بابا میں انشاءاللہ کل لوٹا دوں گا۔ تو اس کے بابا بولتے ہیں بیٹا قرض جلد سے جلد لوٹا دینا، کیونکہ اگر آپ اسے قرض ٹائم پر نہیں لوٹاؤ گے تو پھر دینے والے کے ساتھ ہی برائی ہوگی، اور پھر وہ آپ کی مثال دے کر کسی اور کی بھی مدد نہیں کرے گا کہ آپ نے اسے ٹائم پر قرض نہیں دیا، تو پھر وہ کسی اور کو بھی قرض نہیں دے گا کہ وہ بھی مجھے نہیں دے گا۔ تو وہ بولتا ہے جی بابا میں اسے قرض لوٹا دوں گا۔ تو اس کے بابا بولتے ہیں دیکھو بیٹا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قال مثل الغنج ظلم وَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيءٍ فَلْيَتْبَعْ۔ مالدار کا ٹال مٹول کرنا ظلم ہے، اور جب تمہارا قرض کسی مالدار کے حوالے کر دیا جائے تو اسی کا پیچھا کرنا چاہیے۔ تو وہ بولتے ہیں جی بابا میں انشاءاللہ دے دوں گا۔ تو اس کے بابا بولتے ہیں بیٹا میں تمہیں ایک واقعہ بتاتا ہوں۔ ایک شخص تھا، اس نے اپنے کسی مالدار دوست سے قرض لیا، اور پھر اس کے بعد ان لوگوں نے زبانی معاہدہ کر لیا کہ میں تمہیں اتنے ٹائم بعد دے دوں گا۔ اب جب وہ ٹائم آیا تو وہ پیسے دینے سے مکر گیا، اس نے منع کر دیا۔ تو جو اس کا مالدار دوست تھا اسے غصہ آیا اور اس نے قاضی سے شکایت کر دی۔ اب وہ جس نے قرض لیا تھا وہ قاضی کے پاس گیا، اور اس نے قاضی کے سامنے بھی نہایت ڈٹائی کے ساتھ کہہ دیا کہ مجھے اس کا کوئی قرض ادا نہیں کرنا۔ تو پھر قاضی ان دونوں سے حلف اٹھانے کا کہتا ہے۔ تو جس نے قرض دیا ہوتا ہے وہ حلف اٹھاتا ہے اور کہتا ہے اس شخص پر میرے اتنے روپے قرض ہیں جو اس نے ادا نہیں کیے۔ اس کے بعد پھر قاضی قرض لینے والے کو کہتا ہے کہ اب تم حلف اٹھاؤ۔ تو وہ اس کے پاس ایک عصا ہوتا ہے جس سے وہ کورٹ میں آیا ہوتا ہے، وہ وہاں پر اسی سے آیا ہوتا ہے، اس کا سہارا لے کر وہ اس عصے کو اس شخص کو پکڑاتا ہے جس سے اس نے قرض لیا تھا، اور بولتا ہے کہ تم یہ پکڑ لو میں اپنا حلف اٹھاتا ہوں۔ پھر اس کے بعد جب وہ یہ پکڑ لیتا ہے تو وہ حلف اٹھاتا ہے کہ میں نے اس کے پیسے لوٹا دیے اور اسی کو دیے ہیں میں نے اس کے پیسے۔ اب قاضی پریشان ہو جاتا ہے اور وہ سوچتا ہے کہ اب میں انہیں کیسے پتہ لگاؤں کہ کون سچ بول رہا ہے اور کون جھوٹ بول رہا ہے۔ تو پھر قاضی بہت دیر تک سوچتا ہے، اور پھر اس کے بعد وہ قرض دینے والے سے کہتا ہے کہ آپ اپنا عصا دکھائیں۔ وہ اس کا عصا بہت دھیان سے چیک کرتا ہے قاضی۔ اس کے بعد پھر اسے پتہ چلتا ہے کہ وہ ایک پائپ ہے جس کے اندر اسکرو کسا ہوا ہے، اور اس کے اندر پیسے، جب اسے ہٹا کر دیکھا تو اس کے اندر پیسے تھے۔ تو پھر قاضی سمجھ گیا کہ جب اس نے یہ پکڑائے تو وہ پیسے بھی اس عصا کے اندر موجود پیسے بھی اس کے ہاتھ میں چلے گئے، تو پھر اس نے حلف اٹھا لیا۔ تو پھر علی کے بابا بولتے ہیں دیکھا بیٹا اب اسے وہ پیسے بھی لوٹانے پڑے اور ذلت بھی اٹھانی پڑی۔ تو اس سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ ہمیں جو ہے کوشش کرنی چاہیے کہ ہم کسی سے قرض نہ لیں، اور اگر ہمیں بہت ضرورت ہو اور اگر ہم کسی سے قرض لیں تو پھر ہمیں اسے جلدی لوٹا دینا چاہیے، ورنہ پھر شیطان ہمیں بہکا دیتا ہے اور پھر ہم اسے اپنا قرض نہیں دے پاتے۔ آخر میں اگر آپ لوگوں کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔